بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان کے اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے، اور رمضان کی برکت کی بڑی نشانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا تو اللہ رب العالمین قرآن کا بول بالا کرنے کے لیے، قرآن کی آوازیں بلند کرنے کے لیے اللہ رب العالمین یہ خاص انعام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جو بھی جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جانا آسان، جہنم کے دروازے بند کر دیے، کوئی بے سمجھی بے وقوفی کے اندر جہنم کی طرف جاتا ہے تو بھی رمضان کے مہینے میں اس کے ساتھ نرمی ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ برائی کی طرف نہ جاؤ، جہنم کی طرف نہ جاؤ۔ اور سب سے بڑا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو قید کر دیتے ہیں۔ ویسے شیطان ہر وقت انسان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، برائیوں کی طرف کھینچتا رہتا ہے، اور انسان بہانہ کر لیتا ہے کہ ہاں دل تو چاہتا ہے لیکن بس ویسے ہی خیالات چھوڑتے نہیں ہیں اور برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان تو دشمن ہے، ہم اس کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ابھی رمضان کے اندر اس طرح کا کوئی بہانہ نہیں چلتا کیونکہ شیطان ہے ہی نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ نہیں پڑھتا، نماز روزہ نہیں رکھتا، تراویح کی طرف نہیں آتا، سمجھو کہ وہ خود شیطان ہے، وہ خود شیطان ہے، بس شکل اس کی انسان کی ہے لیکن اس کے دل میں چھپا ہوا شیطان ہے، جو شیطانی کام ہے وہی اسی کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور اتنا بڑا انسان اپنے ساتھ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہے، اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، اپنی روزی روٹی کو تباہ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا، حضرت جبرائیل کی بد دعا کا حقدار بن رہا ہے رمضان کی بے قدری کی وجہ سے، لیکن بے وقوفی کی وجہ سے پھر بھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا، رمضان اور غیر رمضان کا فرق نہیں کرتا۔ اس وجہ سے رمضان کی قدر کریں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، رمضان جنت کمانے کا ذریعہ ہے، رمضان دنیا کی صحت تندرستی کمانے کا ذریعہ ہے، رمضان روزی کمانے کا ذریعہ ہے، دنیا کی آسانیاں کمانے کا ذریعہ ہے، آخرت کی آسانیاں کمانے کا ذریعہ ہے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نفس پر کنٹرول کرے، شرارتی نفس پر کنٹرول کرے، اور اس پر کنٹرول ہوتا ہے بھوک کے ذریعے، بوجھ کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، بوجھ کے ذریعے اور دعاؤں کے ذریعے، اور یہ تینوں چیزیں رمضان میں اور روزے میں مل جاتی ہیں۔ کوئی گھوڑا ہو، کوئی گدھا ہو، بڑا مست ہو، شرارتی ہو، ہر ایک کو تنگ کر رہا ہے، اس کو ایک دو دن بھوکا رکھو ڈھیلا ہو جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کتنا بھی شرارتی ہو، اگر روزہ رکھے نا تو ڈھیلا پڑ جائے گا، اس کی مستی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بوجھ کسی پر اگر آ جائے، وزن اسی کے اوپر ڈالو تو پھر اس کی مستیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی گھوڑا ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی اور جانور ہے، مست ہے، اسی کے اوپر 2-4 من وزن رکھ دو تو اس کی مستی ختم ہو جائے گی۔ دیہات کے اندر جو بھینسیں مست ہوتی ہیں نا، دوڑتی رہتی ہیں، ادھر بھاگی ادھر بھاگی، تو اسی کے گردن کے اندر کوئی نہ کوئی لکڑی وغیرہ باندھ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں، پھر جیسے وہ باندھتی ہے تو اس کی لکڑی اسی کے ٹانگوں کو لگتی ہے، پھر اس کو بھاگنا چھوڑ دیتی ہے۔
تو یعنی اگر بوجھ ہوتا ہے تو بھی انسان کا نفس قابو میں آ جاتا ہے، تو رمضان کے اندر اضافی بوجھ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ تراویح پڑھو۔ ویسے تو 40 رکعتیں پڑھنا، گھنٹہ سوا گھنٹے تک کھڑے رہنا، یہ بے دین لوگوں کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور جن کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے ان کے لیے پھر یہ بہت بڑا ایک پیار اور مزے کی چیز ہوتی ہے تراویح یا نماز۔ اور اسی طرح جب بھوکا پیاسا بھی رہا اور تکلیف بھی کر رہا ہے تو از خود دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو یہ تینوں چیزیں رمضان کے اندر، روزے کے اندر مل جاتی ہیں، اس وجہ سے کوشش کریں یہ 3 چیزیں اگر آپ کو مل گئی، نفس کا کنٹرول مل گیا، بھوک کے ذریعے سے ہو یا بوجھ کے ذریعے سے ہو یا دعاؤں کے ذریعے سے ہو، سمجھو کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا کی زندگی بھی سکون کی ہوگی، قبر اور آخرت کی زندگی بھی سکون کی ہوگی۔ جو آپ کے یار دوست اس عظیم عبادت سے محروم ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ۔ جیسے کوئی بندہ بھوک بھی ہو، کھانا نہ کھائے تو اس کی بے وقوفی ہے، آپ اس کو سمجھاؤ گے نا، یار یہ کھا تو دیکھ نا، اس کے اندر بڑی طاقت ہے، اس کے اندر تیری بیماری ختم ہو جائے گی، تو ایک مرتبہ کھا تو لے۔ اسی طریقے سے آپ ان کو روزوں کی طرف، تراویح کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ برے لوگ برائی کی طرف کھینچتے ہیں، آ جاؤ میں نے نئی ایک فلم ڈاؤن لوڈ کی، آ جاؤ آپ کو دکھاؤں، آ جاؤ میں نے یہ ساز گانے کی محفل رکھی، آ جاؤ آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، آ جاؤ آج پکنک کے لیے جا رہے ہیں اور عیاشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ برے لوگ برائی کی طرف کھینچتے ہیں تو آپ نیکی کی طرف، مسجد کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی دعوت پر 2-4 بندے نماز کے لیے آ گئے تو آپ نماز اکیلے پڑھیں گے، لیکن جتنے بندے آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز پر آئے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو مفت میں مل جائے گا۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس وجہ سے اس رمضان کی قدر کریں، روزے رکھیں آداب احترام کے ساتھ۔ جو مجبور ہے، بیمار ہے، نہیں رکھ سکتا، وہ پہلے مولوی صاحب سے پوچھ لے، کسی بزرگ سے، کہ بھائی میری یہ صورتحال ہے، کیا میں اگر روزہ چھوڑوں تو میرے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے۔ اور عورتوں کے اوپر بھی روزے ہیں، مردوں کے اوپر بھی روزے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہیں نہیں رکھ سکتے تو ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ دینا ہوگا، یا تو صبح شام روزے سحری افطاری کسی کو کروائیں، یا پھر فطرے کے برابر 300 روپیہ کسی غریب کو ایک روزے کے دے دیں۔ اور اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں، 10 سال سے زیادہ کے ہیں، تو ان کو ترغیب دلاؤ کچھ نہ کچھ روزے رکھیں۔ اور اس سے بھی چھوٹے ہیں، اگر آپ دکھلاوے کے لیے اللہ کے لیے رکھواؤ تو بھی آپ کا بڑا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملے گا۔ اور بچے کا روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ بچے کے کھاتے میں نہ آپ کے کھاتے میں۔ آپ نے اس بیچارے کو شوق دلایا اور اس نے روزہ رکھ لیا، ابھی 12-1 بجے اس کو بہت بھوک لگی ہے، آپ بول رہے خبردار اگر کچھ کھایا ہے تو ماروں گا پیٹوں گا، نہیں، اسی کو ترغیب دو، اگر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کرو، یا پھر اسی کو سلانے کی کوشش کرو سو جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کا ٹوٹ جاتا ہے تو نہ روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، نہ قضا ہوگی، نہ کفارہ ہوگا۔ اور روزے کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر روزے کے اندر گناہ کیا، سمجھو کہ روزے کی برکتیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کی، روزے کی، قرآن کی تلاوت کی، تراویح کے نمازوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا